آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے انشاءاللہ۔ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا، ایک دفعہ کھولا تھا، فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔ بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے، وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ نصیب والے ہیں۔ آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا بخت جاگے گا۔ میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں۔ وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی، جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا، اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے۔ کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے۔ اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس میں ایک عمل ہے سورت اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو۔ یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں۔ یہ عمل ہے بسم اللہ، جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر ایک نور کا سمندر ہوتا ہے۔ جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے اس سے پھر کچھ چیزیں بہہ جاتی ہیں، غم بہہ جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد، روح کی دنیا آباد، جادو جنات ختم، بندشیں ختم، اور وہ 40 میل نور دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے وہ زندگی میں جب شامل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہوتا تو لوہا ہے بن سونا جاتا ہے، وہ ہوتی تو مٹی ہے بن ہیرا جاتا ہے، وہ ہوتا تو کوئلہ ہے بن لائل اور جواہر جاتا ہے۔ آج وہ بسم اللہ کا عمل کرنے والے ہیں، آج وہ سورت اخلاص اور اللہ الصمد کا عمل اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے،
اللہ के हाँ नीयतों का बड़ा दखल है, नीयतों का। मेरे रब के हाँ वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वालिद साहब, तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा। मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क, जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है, और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। एक कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे, और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला हैं, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है, और आपको इल्म है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां, और 12 दिन तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है, और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा,
یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے۔ اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں۔ یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے، اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، کیوں دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے۔ اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں۔ آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص کا۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں، ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد۔ وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد۔ اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے، پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے۔ ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد۔ اور یا بدی العجائب بالخیر یا بدی تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے، اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگیں وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر عمل شروع کریں۔ اور ان ساتوں کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2 بج کے 22 منٹ پہ، اور ختم کب ہو رہی ہے؟
5:19, 5 से मुराद शाम 5 बज के सपहर शाम 19 मिनट पे ये सातें खत्म हो रही हैं। अब हम सात शुरू करने लगे हैं। आपके पास कुजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तस्वर में रहा, बैठा तरहूं तस्वर जाना किया हुए। कमली वाले के तस्वर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुकहा औलिया सालिहीन में। मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें, जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारे। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनियो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से या गनियो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तमंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनियो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे
अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं, मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें, या गनियो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें। अब इस मिट्टी के बाबरकत बर्तन पे आखिरी लिखें, या गनी हो, या गनी, या गनी। आमीन 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 इंशाअल्लाह। अब हमारा दूसरा अमल है और बहुत बाबरकत अमल है, बहुत मुबारक अमल है। इस दूसरे अमल में जिनके पास ये मिट्टी का बाबरकत बर्तन है, इसमें एक अजवा खजूर मुंह में डाल लें, और जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर ही कर लें। याद रखिएगा, इश्क तसव्वुर का नाम है, मोहब्बत तसव्वुर का नाम है, अल्लाह का दीदार तसव्वुर का नाम है, और जन्नत में जाने का तसव्वुर हर वक्त हमारे सामने है। हम तुम रूह की दुनिया के तस्वुरात में जीते हैं और रूह की दुनिया के तस्वुरात में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और जाते हुए ये तोहफा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तसव्वुर ही में एक खजूर अपने मुंह में डाल लें, तसव्वुर ही में। अब चूंकि आपने नहीं डाली तो मैं भी नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं डाल लूं? चलो मैं एक डाल लेता हूं, आपका हुक्म है। एक अजवा मुंह में डालता हूं, क्योंकि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो मुंह मीठा करके किए जाते हैं। उसके लिए हमारी किताबों में आता है गुड़ रखें, मिश्री रखें, कुछ अमल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब इस अमल के लिए एक अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। अब सारे के सारे किबला रुख बैठे हैं, किबला रुख बैठे हैं, और किसी का रुख अगर किबला नहीं है तो तसव्वुर कर ले, क्योंकि मैं किबला रुख नहीं हूं, मैं अब तसव्वुर में जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं किबला रुख होता हूं तो आपको अमल नहीं करवा सकता, तसव्वुर में जाऊंगा। अब किबला रुख होके जो नहीं हो सकते, कोई इस मजबूरी में इस तसव्वुर में जाएंगे और किबला रुख होके पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। पढ़ें, पढ़ लिया। अब अल्लाहु समद का तकरार करें और बहुत दिल की कैफियतों से, दिल की गहराइयों से।
اندر کے درد سے. آمین. پھونک مار دیں اس کو. اب پھر ایک دفعہ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، لیکن اب جو اللہ الصمد کا تکرار کرنا ہے، پہلے اس کا تصور سن لیں، پہلے اس کی کیفیت سن لیں، پہلے اس کا درد سن لیں، پہلے اس کا انداز سن لیں. جب ہم پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد، اس میں ہے اصل میں اللہ کی تعریف کہ اللہ تو ایک ہے، تیری ہی شان ہے، تیری ہی عظمت ہے. تو اللہ پاک کا جب تعریف کر کے پڑھیں گے نا اللہ الصمد، کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ روٹی کی، نہ روزی کی، نہ رزق کی، نہ اولاد کی، نہ صحت کی. اللہ تجھے زوال نہیں، مجھے زوال کا خطرہ ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے. اولاد ہے تو صحت مند اولاد، بخت مقدر والی. اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا جب کوئی مجمع، اب غور سے سنیے گا، خوشخبری دے رہا ہوں، جب کوئی مجمع جمع ہو کے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد کا تکرار کرتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پہ اگر لعنت لکھی ہے رحمت لکھ دیتے ہیں، شقاوت لکھتی ہے سعادت لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بخت، نصیب، رزق، دولت، عزت کے دروازے بند ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے فقیری کی بجائے امیری لکھ دیتے ہیں، مفلسی کی بجائے اللہ تونگری لکھ دیتے ہیں. اور اگر اس کے اس کے نصیبوں میں، مقدر میں یا گناہوں کی وجہ سے در در کے دھکے ہیں، جب تکرار سے اللہ الصمد پڑھیں گے اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے پڑھیں گے، یہ اللہ الصمد دولت کے، برکت کے دروازے کھلوائے گا. صمد 3 دروازے کھلواتا ہے بخت کے خزانوں کے. کون کون سے؟ سواد میں سمندر کے خزانے ہیں، اور میم میں زمین کے خزانے ہیں، اور دال میں پہاڑوں کے خزانے ہیں. اللہ پھر اس کی اور اس کی نسلوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے. آئیں اس کوزے کو سامنے رکھتے ہیں، اور سامنے رکھ کے جن کے پاس نہیں وہ تصور کرتے ہیں، اور تصور کر کے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے خزانوں کو لینے، بخت کو لینے، مقدر کو لینے کے لیے ڈوب کے سارے پڑھتے ہیں. کیا پڑھیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. جذبے سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. قبولیت کی گھڑی ہے، بابرکت گھڑی ہے، خوشحالی کے دروازے کھلنے کا وقت ہے، برکت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے. اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد 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 اللہ الصمد. اب اس پہ پھونک مار دیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ چاروں سمتوں سے ہمارے لیے صمد کے دروازے کھول دیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. ہم نے قبلہ کی طرف کر لیا، اب دائیں طرف اپنا رخ یا صرف چہرہ پھیر کے دل کی کیفیتوں سے کہ یا اللہ ساری سمتیں قیامت تک میرے لیے بند نہ ہوں. جس سمت میں جاؤں بخت ہو، جس سمت میں جاؤں نصیب ہو، جس سمت میں جاؤں عزت ہو، جس سمت میں جاؤں دولت ہو، جس سمت میں جاؤں تونگری ہو، جس سمت میں جاؤں استقبال ہو، جس سمت میں جاؤں رحمت روحانیت ہو، تیرے اور تیرے حبیب کا فیض ہو ہر سمت میں. تو آپ دائیں طرف صرف منہ کر کے دائیں طرف جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا جو دایاں بنتا ہے، آپ کا جو دایاں بنتا ہے اس دائیں طرف صرف چہرہ پھیر کے، جیسے نماز میں السلام علیکم کہتے ہیں، چہرہ پھیر کے پڑھیں گے اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے. پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. آمین. اب بائیں طرف سمت کر کے کہ یا اللہ تیری رحمت کی ساری سمتیں چاروں طرف سے ہمارے لیے عزت، بخت، برکت، تونگری کے دروازے. اور مولا یہ مٹی کا جو کوزہ ہے نا، اصل میں یہ بخت کا، رزق کا کشکول ہے. اللہ کبھی خالی نہ رہے، ہاں کبھی خالی نہ رہے. یہ کشکول تیرے در کا محتاج رہے، کبھی در در کا بھکاری اور محتاج نہ رہے. تو اس کشکول کو، مٹی کے بابرکت کو سامنے رکھ کے اور آپ تصور میں سامنے رکھ کے اب بائیں طرف توجہ کر کے، بائیں طرف چہرہ پھیر کے اور پوری کیفیتوں کے ساتھ، اگر آپ کے پڑھنے میں کوئی کیفیت میں کمی آئی
ہے تو اب وہ کمی پوری کریں گے اور پورے درد اور پورے جلال اور پوری وجاہت اور پورے عزت اور پورے اکرام اور پورے نظام کے ساتھ پڑھیں گے کیا؟ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ ہاں اگر کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی بلا دائیں طرف سے آئے تو اللہ الصمد اس کو روک لے اور میرے بخت اور تونگری کے کھلے دروازے بند نہ کرے، اور اگر بائیں طرف سے آئے تو یہ اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے، اگر سامنے سے آئے تو اس کو روک لے۔ اب پیچھے صرف تصور کر کے ہلکی سی گردن موڑ کے کہ یا اللہ پیچھے کی طرف سے اگر کوئی ایسی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے تو اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے۔ تو پیچھے کا تصور کر کے وجدان سے پڑھیں، اگر اب بھی پڑھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کریں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد آمین۔ کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، دعا سامنے آ جاتی ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں، ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری۔ آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں، اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرشی کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد 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 اللہ۔ آمین 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 آمین۔ کوزے پہ پھونک مار دیں، اپنے ہتھیلی پہ، ہاتھ پہ پھونک مار دیں۔ اب آخری سمت ہے نیچے زمین میں کتنی بلائیں، مصیبتیں، اور ایک مصیبت پتہ ہے زمین میں کون سی ہے کہ اللہ میرے چلتے قدم چلتے رہیں، یہ خیر کی طرف اٹھتے رہیں، یہ بخت کی طرف اٹھتے رہیں، کامیابیوں کی طرف اٹھتے رہیں، تونگیوں کی طرف اٹھتے رہیں، خوشحالیوں کی طرف اٹھتے رہیں، تیرے نام کی طرف اٹھتے رہیں، برکت کی طرف اٹھتے رہیں۔ آئیں ہم تصور نیچے کر کے، زمین کی طرف تصور کر کے، اور پورے وجدان کی کیفیت کے ساتھ، اور پورے درد کی کیفیت کے ساتھ، اور پورے غم کی کیفیت کے ساتھ، آخری عمل ہے، اس میں کوئی کمی نہ رہے، اس میں اس کا نام بھی ہو، اس کا دھیان بھی ہو، اس کریم کا نام بھی ہو، اس کریم کا دھیان بھی ہو، اور پورے وجدان سے پڑھیں گے، اور پھر اس برتن، وقت والے برتن پہ پھونک ماریں گے اور پڑھیں گے کیفیتوں کے ساتھ، اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آمین آمین آمین۔ اس کو پھونک مارو۔